بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، مہنگائی کم نہیں ہو سکتی؟ میں آج آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر صرف ہماری خواتین ہی چاہیں تو وہ پاکستان میں وہ نمایاں تبدیلی لا سکتی ہیں جس سے پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ابھی اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو وہ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں۔ نہایت ہی بلند حوصلہ ہمت والی ہوتی ہیں جو اپنے برے حالات میں بھی محنت اور لگن سے اپنے گھر کی کفالت کر سکتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا علاقہ بھی سرسبز و شاداب لہلاتے کھیتوں والی سرزمین ہے اور یہاں کی خواتین گھروں میں نکمی نہیں بیٹھتیں، وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ جن گھروں میں مرد نوکری کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں ان گھروں کی خواتین پر اور بھی زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور گھر کے تمام معاملات کو بھی دیکھتی ہیں۔ وہ مویشی بھی چراتی ہیں۔ وہ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ وہ موسموں کی شدت سے نہیں گھبراتی، وہ کام کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے زمیندار گھرانے، مہنگائی کا طوفان ہو یا کرونا جیسے عظیم فتنے کا دور ہو، ہر حال میں سروائیو کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 52% خواتین کی آبادی ہے۔ اس تناسب سے دیکھا جائے تو تقریباً 12 کروڑ افراد وہ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، یعنی ہماری خواتین، اور اگر دیہاتی خواتین ہیں تو وہ تقریباً 15 سے 20% بنتی ہیں۔ یہ دیہاتی خواتین ان تمام کاموں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں جن سے گھر میں آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان کاموں میں زیادہ کرنے والے کچھ کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں جی مرغیاں پالنا۔ وہ اگر گھروں میں مرغیاں پال لیں جن سے انڈے اور مرغی کے گوشت جیسے معاملات کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ انڈوں اور مرغیوں کی فروخت سے بھی اچھی خاصی انکم حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے بکریاں پالنے کی۔ بکریاں پالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایک صحت مند بکری سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے جسے فروخت کیے جانے سے آمدنی میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تیسرے نمبر پہ بھینس یا گائے پالنے کو رکھیں تو یہ جانور بظاہر تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کی خواتین کے لیے انہیں پالنا اور انہیں سنبھالنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، اور یہ بھی آمدنی میں خوب اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی افزائش نسل سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور تازہ دودھ، دیسی گھی بھی انکم کے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ جانوروں کو پالنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے صحنوں میں اگر چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی جائیں اور ان میں سبزی کاشت کی جائے تو اب روزمرہ کی آنڈی کے اخراجات بھی نکل آتے ہیں۔ اسی طرح اگر چوتھے نمبر پر ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو رکھیں جنہیں گھریلو دستکاری کہا جاتا ہے، ان میں کپڑوں کی سلائی، کپڑوں کی کڑھائی کا کام نہایت ہی منافع بخش ثابت ہوتا ہے، اور یہ کام بھی خواتین اپنے گھروں میں رہ کر آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر خواتین کی ضرورت کی وہ اشیاء جو بازار میں جا کر خریدنا گاؤں کی خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر بعض خواتین اپنے گھروں میں ان کا سٹاک رکھ لیں اور ان کو سیل کریں اور ان سے بھی خاطر خواہ کمائی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں شہری خواتین کی طرف اور ان کے ذرائع آمدن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات بہت حد تک درست مانی جاتی ہے کہ دیہاتی یا گاؤں کی خواتین کی نسبت شہری خواتین آسانی کے ساتھ اپنے بجٹ کو مینج کر سکتی ہیں اور اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ان کے پاس آن لائن کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ چلانے والا ایک سمارٹ فون ہونا چاہیے۔ وہ ایک سمارٹ فون سے بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں، کیونکہ شہروں میں رہنے والی خواتین زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ آن لائن بہت سارے کام آسانی کے ساتھ مینج کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 پر اگر آپ کوکنگ کے ماہر ہیں
تو آپ کوکنگ کا آن لائن چینل بنا سکتے ہیں، آن لائن ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ جن کاموں میں بھی آپ ماہر ہیں وہ آن لائن سکھانا شروع کر دیں۔ آپ آن لائن ٹیوشن، قرآن کی تعلیم، ہوم ڈیکوریشن کا کام دوسرے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، تب بھی آپ کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ آن لائن میرج بیورو بنا سکتی ہیں۔ آپ ڈائٹ ایکسپرٹ کے طور پر بھی کام کر سکتی ہیں۔ آپ بیوٹی ٹپس پر کوئی فیس بک پیج یا چینل بنا کر بھی اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ آپ کھانا بنانے کی ماہر ہیں تو برتھ کیک، کچے سموسے، بریانی، کوفتے وغیرہ بنا کر آسانی کے ساتھ قریبی ریسٹورانوں میں سپلائی بھی کر سکتی ہیں اور بیکریوں کو بھی اپنا یہ سامان بیچ سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس سے بھی آسان کام ہے کہ اگر آپ کے گھر میں وہ بیرونی کمرہ موجود ہے جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے، ایسے کمرے کو کرائے پر دے کر بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اسی کمرے کو آپ ٹیوشن اکیڈمی بھی بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر بنا کر یا ہوم ورک سینٹر بنا کر لوگوں کے بچوں کا ہوم ورک مکمل کروا کر بھی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اس کمرے کو بیوٹی پارلر بنا سکتے ہیں، اسی بیرونی کمرے میں بیوٹی سلون کھول کر آپ اچھی خاصی انکم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسی کمرے کو سلائی کڑھائی سینٹر بنا کر بھی لوگوں کو کام سکھا سکتی ہیں یا خود کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں جن سے آپ اپنے گھر کو مالی بحران سے نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھی ڈگر پر چلا سکتے ہیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس کے ذریعے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔